بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر سفر کی حالت میں کوئی نماز چھوٹ جائے تو گھر واپس آنے کے بعد اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سفر کرنے کا نظام سلیقے کا بنانا چاہیے۔ جب ہم سفر کرنا چاہتے ہوں تو ایسے وقت کا انتخاب کریں جس میں ہماری نمازیں نہ چھوٹتی ہوں، یا ایسی سواری کا انتظام کریں جو ہمارے قابو کی ہو کہ اگر ہم کبھی درمیان میں رک کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں، یا اس کے لیے اگر ہم سرکاری بس میں بھی سفر کرتے ہوں تو کنڈکٹر سے یا ڈرائیور سے ہم ایسی دوستی کر لیں باوضو ہوں کہ صرف 2-4 منٹ کے لیے قضاء حاجت کے نام پر ہم اتریں اور فوراً جھٹ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم فوراً آ سکیں، ہماری نماز نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور سے مسلمانوں میں سفر کا شوق تو ہوتا ہی ہے، گھومنے پھرنے کا، آؤٹنگ کا، اس بہانے سے نماز کا اہتمام بالکل نہیں رہتا ہے کہ ہم سفر کس وقت کر رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ کے نکلنا چاہیے، ایسے ہی فوراً چل دیتے ہیں، یا ہم کنڈکٹر سے بات کرنے بھی تیار نہیں ہیں، ڈرائیور سے بات کرنے بھی تیار نہیں ہیں۔ وہی اگر ہمیں پاس کو جانا ہو، رات کا سفر ہو تو 2 مرتبہ وہ گاڑی رکاتا ہے اور پاس کہہ کے پکارتا ہے قضاء حاجت کے لیے، واش روم جانے کے لیے، اور کبھی ہمیں زور کی لگی ہو تو ایسے موقع پر اس سے الجھ بھی جاتے ہیں، جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ بشری تقاضے پر جس طرح آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، ایسے ہی شرعی تقاضے پر اپنے جذبہ دینی کو ظاہر کرنا چاہیے کہ بھئی میرا نماز کا وقت ہے، تم 2 منٹ کے لیے رکا لو۔ اس کے لیے ہم پہلے ہی سے وضو کر لیں، یا نہیں تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، یا ایسے وقت سفر کریں جس میں نماز کا وقت نہ ہو۔ جیسے عام طور سے رات کے وقت سفر کرنا، رات کے وقت سفر کرنے کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس سے سفر بہت جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج پہ بلایا تو رات کا وقت ہی بلایا تھا، اور کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے اسفار مستقل تقریباً رات کے وقت میں ہی ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت نکالا کہ آپ رات کے وقت چل پڑیے، صبح ہونے سے پہلے ان پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سفر میں جاتے یا سفر سے واپس آتے، نماز کا وقت قریب ہے تو صحابہ کو باری لگا دیتے کہ بھئی آپ انتظار میں بیٹھے رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، جب نماز کا وقت جیسے ہی لگے ہمیں اٹھا دینا۔ تو نماز کی تیاری، نماز کا انتظار، نماز چھوٹنے نہ پائے، اس کا اہتمام۔ نماز میں سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور سے نمازوں کے سلسلے میں بڑی توجہ دلاتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سفر میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل قضا نہ ہونے پائے۔ بشری تقاضے سے زیادہ اس کو شرعی تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بالفرض کسی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے، یا کوشش کے باوجود بھی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اگر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازیں چونکہ 4 رکعت والی ہیں اور سفر میں 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جاتی ہیں، گھر واپس آنے کے بعد جو نمازیں سفر میں چھوٹی ہیں، 2 رکعت چھوٹی ہیں، وہ آنے کے بعد بھی 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ مثلا کسی کی سفر میں ظہر چھوٹ گئی، اسے سفر میں ظہر 2 رکعت پڑھنا تھا مسافر ہونے کی وجہ سے، تو گھر آنے کے بعد جب وہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ ایسی عصر کی نماز کسی کی سفر کی حالت میں چھوٹ گئی تو گھر آنے کے بعد جب اس نماز کو قضا کرے گا تو وہ 2 ہی رکعت قضا کرے گا، جیسی چھوٹی تھی ویسی قضا کرے گا۔ کیسی چھوٹی تھی؟ سفر میں مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے، 2 ہونے کی حالت میں چھوٹی تھی، اس واسطے جب اس کے گھر پہ آ کے قضا کر رہا ہے تو 2 ہی قضا کرے گا، 4 قضا نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز پہلے سے 2 ہے۔ مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت والی ہے اور 3 رکعت میں قصر نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے وتر کی نماز وہ بھی 3 رکعت ہے، اس میں بھی قصر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اگر سفر میں چھوٹ جائیں تو گھر آنے کے بعد یہ نمازیں ایسے ہی پڑھیں گے جیسے سفر میں پڑھتے تھے۔ سفر میں فجر کی نماز 2 ہی پڑھتے ہیں، سفر میں مغرب کی نماز 3 ہی پڑھتے ہیں، سفر میں وتر کی نماز بھی پڑھنا ضروری ہے تو 3 ہی پڑھتے ہیں، تو گھر آنے کے بعد بھی 3 ہی رکعت ادا کریں گے۔ یہ رہے گا کہ سفر میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے
4 رکعت والی چھوٹ جائے تو گھر آنے کے بعد 2 رکعت ادا کریں گے، چونکہ اسے سفر میں بھی 2 ہی پڑھنا تھا، بقیہ نمازیں تو سفر میں بھی اس کا وہی حکم ہے، گھر پہ بھی اس کا وہی حکم ہے۔